سلمان نے میرے نبی کی سامنے گستاخی کی تو سب سے پہلے میں نے آیا نور سلمان کو جواب دیا اور اس جواب دینے کے بدلے میں اللہ یہ بہتر جانتا ہے مجھے کتنی گالیوں سے نوازا گیا، اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی گئی، مجھے وارننگ دی گئی، لیکن میں نے نہیں رکا۔ تب بھی میں نے کہا آج بھی میں کہہ کر جا رہا ہوں اور دنیا والوں سنو، مجھے گالی دو میں برداشت کر لوں گا۔ ایک مسلمان کو انا باؤکم، او لوگوں یعنی اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اس باپ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے دل میں اپنے باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو، باپ سے بھی زیادہ، اس باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کے لیے محبت ہو ہمارے دل میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ ادھارن دو آپ کو، چلیے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ ابوبکر صدیق کون تھے معلوم ہے؟ گارے یار ابوبکر صدیق کون تھے معلوم ہے؟ اللہ کے پہلے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، سسر بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق، جس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ایک مرتبہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن وہ مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا مشرکین کی طرف سے یعنی مکہ کی کافروں کی طرف سے بیٹا جنگ لڑ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے میرے بھائی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ چلیے اس واقعہ کو سنانے سے پہلے یہ آپ کو سنا دیتا ہوں تب آپ کو پتا چلے گا۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو محبت کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو۔ او لوگوں عبداللہ بن ابی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا عبداللہ وہ مسلمان ہے۔ باپ منافق کے بیٹا مسلمان ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر باپ یعنی عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ جب میں مدینہ کے اندر جاؤں گا، جب عزت والا مدینہ کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی جب میں مدینہ کے اندر جاؤں گا تو میں نبی کو میں مدینہ سے نکال دوں گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے گستاخی کی۔ عبداللہ بن ابی نے نبی کو گالی دی، باپ نے نبی کو گالی دی، لیکن بیٹا کو معلوم چل گیا، عبداللہ کو معلوم چل گیا۔ عبداللہ مدینے کی سرحد پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جب مسجد کے اندر داخل ہونے پر ان لوگوں کو منع کیجئے نہ، کھیل رہے ہیں سامنے یار۔ بچے لوگ آپ لوگ شور شرابہ نہ کریں، اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ عبداللہ بن ابی جب مدینے کے اندر داخل ہونے کے لیے آتا ہے، بیٹا عبداللہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور اپنا باپ سے کہہ رہا ہے اے ابو جان آپ ٹھہر جائیے، اے ابو جان یعنی بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھہر جائیے، آپ مدینے کے اندر ایک قدم بھی مت رکھیے، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے، آپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے، آپ مدینے کے اندر قدم مت رکھیے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے مدینے کے اندر قدم رکھ لیا، اللہ کی قسم اگر آپ نے مدینے کی سرحد کے اندر قدم رکھ لیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرا باپ ہے، بلکہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو اور ذرا دیکھو کہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ باپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مدینے کے اندر قدم رکھا تو میری تلوار آپ کی
پر چل جائے گی، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ نبی کو معلوم چلا، نبی نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، عبداللہ سے نبی نے کہا اے عبداللہ تمہارا باپ نے مجھے گالی دی ہے، تمہارا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، لیکن جاؤ میں نے تمہارے باپ کو क्षमा کر دیا، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، جاؤ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی میرا باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا کبھی حکم آئے تو وہ آرڈر آپ مجھے دے دینا، وہ حکم آپ مجھے دے دینا، میں ہی اپنے باپ کو میں قتل کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا یہ تو دیکھو کہ ایک انسان کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہے اور کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ نے نبی کا اپمان کیا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی میرے بھائیوں میں پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ہاں میرے بھائیوں میں تو بیچ بیچ ان لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہوں، جب بھی کوئی میرے نبی کی شان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، جب بھی کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دو برداشت کر لے گا، ایک مومن کو گالی دو برداشت کر لے گا، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے تم اڑا دو ہم برداشت کر لیں گے، وہ لوگوں ہمارے گھروں کو آگ سے جلا دو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا سامنے ہمارے باپ کو بھی گالی دو ہو سکتا ہے کہ ہم برداشت کر لیں، لیکن یاد رکھو ہم لوگ نبی سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے نبی کو گالی دو گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہاں یہ محبت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر لے، لیکن اگر بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آئے تو وہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ عبداللہ کو دیکھیے جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے صرف نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آگے آئیے ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، بیٹا سے محبت، آپ لوگ بیٹا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ بیٹا سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں، بالکل اپنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت بیٹوں کے پرتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ اپنا بیٹا سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں ذرا بولیں گے؟ এরকম যদি কথা বলেন আমি কিভাবে তাকে বলবো? تو کیا بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ بیٹا سے محبت، اللہ اکبر، آج کا مسلمان نا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ثابت کروں؟ چلیے ثابت کر ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت داڑھی بھی ہے، آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ مولانا تنویر صاحب ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ اپنی اولاد کے پرتی محبت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے ابھی آپ جلسہ سن کر گئے، ابھی رات 1 بجنے کو ہے، بس میں بات ختم کروں گا، آپ لوگ گھر میں چلے جائیں گے آرام کے ساتھ، رضائی لے کر یعنی لحاف اوڑھ کر آپ جا کر بستر پر سو جائیں گے۔ جب رات کو یعنی صبح جب گھڑی میں 4:30 یا 4:45 بجے گا، تب مسجد کے میناروں سے مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئیں گی، مؤذن صاحب اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی آنکھ کھل جائیں گی، آپ بیدار ہو جائیں گے، گھڑی دیکھیں گے، آپ کو معلوم چلے گا کہ ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ مؤذن صاحب اسی طرح آذان دیتے ہوئے کہے گا حی علی الصلاۃ، تو لوگوں اٹھ جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آؤ۔
پھر بھی آپ سوئے رہ گئے اس لیے کہ ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی حی علی الفلاح، وہ لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ، اب تو کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ پھر بھی آپ سوئے ہوئے ہیں اس لیے کہ رات کے 1 بجے جلسہ سے کر آپ سوئے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی آنکھ صحیح سے کھل نہیں رہی ہے۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی الصلاۃ خیر من النوم، اور سونے والوں اب تو اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنائیں، کپڑا پہنے، ابھی گھر سے نکل ہی رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، یعنی مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی آپ مین گیٹ پر پہنچے ہی نہیں، مین دروازے پر آپ پہنچے ہی نہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں باپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا 10 سال کا بیٹا، میرا 15 سال کا بیٹا، میرا 20 سال کا بیٹا جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ اپنا روم میں سویا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اپنا کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے میں ذمہ دار ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا بیٹا کو اٹھا کر میں ان کو بھی ساتھ میں لے کر نماز پڑھنے چلوں، ان کو بھی جگاؤں اور نماز پڑھنے کے لیے ان سے کہوں، اس لیے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے تحت کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ آئے، بیٹا سویا ہوا ہے، دروازہ لاک ہے، آپ نے باہر سے دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، آپ نے پھر سے بلایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا میرا بیٹا تو ابھی آئی پی ایس کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو آئی پی ایس کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا دیر رات تک پڑا ہوگا، ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی، اور ہاں کل صبح میرا بیٹا کو اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، کوچنگ سینٹر میں بھی جانا ہے، کوئی بات نہیں، انہیں سوئے رہنے دو تاکہ نیند پوری ہو جائے، میں ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگوں آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ کا بیٹا اپنا کمرہ میں سویا رہ گیا، آپ ان کو نہیں جگایا، اس لیے نہیں جگایا کیونکہ کل ان کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، بس آپ نماز پڑھ کر چلے آئے۔ وہ لوگوں یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر آپ کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کے لیے سب سے زیادہ محبت ہوتی تو آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا اسکول جائے گا، آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا کالج جائے گا، آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا یونیورسٹی جائے گا، بلکہ آپ یہ دیکھتے میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی، اب اس کو نماز پڑھنا پڑے گا، اب اس کو نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یہ محبت ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ محبت ہے آج ہمارے دلوں میں۔ ذرا جائزہ لیجئے، یہ محبت آج ہمارے دلوں میں ہے، اللہ معاف کرے، یہ محبت تو آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیے میرے بھائیوں، چلیے آیت کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آج چیزوں کا ذکر کیا گیا لیکن میری پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں 8 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں، لیکن ایک چیز اور میں اضافہ کر یہاں پر بول دیتا ہوں، بیوی سے محبت۔ غور سے سنیے، بیوی، کیونکہ بیوی سب کے گھر میں ہے، بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر کے لوگ شادی کرتے ہیں نا، اچھا شادی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، شادی کرنی بھی چاہیے۔ شادی کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کرنی چاہیے، یوٹیوب پہ کبھی جائیں گے، میرا ایک موضوع ہے حقوق الزوجین، اس اوپر آپ جا کر کبھی سن لیجیے گا اس کو۔ اچھا، بیوی سے بھی زیادہ اس دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ لیکن آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ بیوی کی ناراضگی سے آج ہم ڈرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، اب آپ سے آپ کی بیوی کہہ رہی ہے اے جی چلیے نا کٹھیار سے گھوم کے آتے ہیں، بہت دنوں سے گھر سے نہیں نکلے ہوں، کٹھیار لے کر چلیے۔ اگر بیوی کی یہ فرمائش ہو کہ مجھے ساتھ میں گھومنے کے لیے لے کر چلیے،
تو آپ لے جا سکتے ہیں, جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جائز ہے. اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں, دوستوں کی بیوی کی نہیں. آج ہمارا نوجوان تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں کی بیوی پر زیادہ نظر رہتی ہے. آج ہمارا نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا بول رہا تھا, اب شوہر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے نکلو, میں تمہیں گھومنے کے لیے لے کر چلتا ہوں. اب بیوی نکل رہی ہے, تیار ہو رہی ہے. کیسے؟ ہونٹ ہے نا ہونٹ, اس میں 5 کلو لپسٹک پوت رہی ہے. ایک ہوتا ہے لگانا, لیکن ایک ہوتا ہے پوتنا. ہماری بیویاں لپسٹک لگاتی نہیں, لپسٹک پوتتی ہے. جیسے لیپتے ہیں نا, لپا سمجھتے ہیں آپ لوگ, بنگلہ میں جس کو بولتے ہیں باڑی لپا, گھور لپا, تو اسی طرح لپسٹک کو بھی پوت دیتے ہیں, لیپ دیتے ہیں اپنے ہونٹ کے اوپر. اور کیا اس طرح نکلتی ہے, بالکل چمک چلو ہیما مالنی بن کے نکلتی ہے. میرے کا بیان ہے, میں نے کبھی کہا تھا, وہ بیان ہے یوٹیوب پر, کہ ہماری بیویوں کا حال ہے کہ ہماری بیویاں جب گھر میں رہتی ہے تو چمنی بن کے, جب باہر جاتی ہے تو ہیما مالنی بن کے. ہماری بیویوں کا یہ حال ہے. تو چمک چلو بن کے بیوی گھر سے نکل رہی ہے. اب شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں, تم اس طرح نہیں جا سکتے ہو. اس لیے نہیں جا سکتے ہو کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم گھر میں رہو گی, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اگر کسی کام کے لیے یا گھومنے کے لیے میرے ساتھ اگر باہر جاؤ گی تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ تمہیں پردہ کر کے جانا پڑے گا. تم پردہ کرو تبھی میں تم کو لے کر جاؤں گا. اب بیوی ناراض ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ اگر مجھے اسی طرح لے کر چلنا ہے تو چلو, ورنہ میں میکے چلی جاؤں گی, میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. اب بیچارہ سوچتا ہے بیوی تو ناراض ہو گئی, اگر ایسے نہیں لے کر گیا تو بیوی میکے چلی جائے گی. اب شوہر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اسی طرح تم میرے ساتھ چلو. اے نوجوانوں سنو, بیوی اگر ناراض ہوتی ہے نا تو بیوی کو ناراض رہنے ہونے دو. اگر بیوی آپ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے تو چھوڑنے دو, اس کی مرضی, وہ جو کرے کرے. لیکن میرے بھائی یہ ضروری ہے, آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے جب بھی آپ اپنی بیوی کو گھر سے باہر لے کر جائیں, گھومنے لے کر جائیں یا کسی کام سے لے کر جائیں, تو بالکل پردے کے ساتھ لے کر جائیں. بیوی ناراض ہوتی ہے ہونے دو, کہیں بیوی کو راضی کرانے کے چکر میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھو, ان کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے, اللہ اور اللہ کے رسول تم سے ناراض نہ ہو جائے. اس دل میں بیوی کے لیے بھی اگر کسی کے لیے محبت پیدا کرو تو کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت پیدا کرو. اس آیت کے اندر نا بہت کچھ تھا. اگر اس آیت کو میں تو جب آ رہا تھا گاڑی میں, میں مطالعہ کر رہا تھا بیٹھ کر, تو میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ تو بیان رکھوں گا, اور میں اس موضوع کو بالکل ہی خلاصہ کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ آج میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. پر معاف کیجیے گا, میں بہت جلدی بازی میں ہوں, کیونکہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے, کیونکہ اس حال میں وہ پرستھتی نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے. پھر بھی الحمدللہ میں نے 1 گھنٹہ مکمل کر دیا. اچھا, اور آگے بڑھیے. اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے 2-4 حدیث میں نوجوانوں کے لیے اور موجودہ دور کے حساب سے میں 2-4 حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی, اب مین پوائنٹ ہے, اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا. صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے تھے, کتنی محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ نوجوان اللہ کے نبی کے دور میں, اس دور میں جو نوجوان تھے, وہ نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے تھے. اور آج ہمارے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج ان کے دل میں بالکل بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے. آج ہمارا سماج میں رہنے والے یہ گٹکا خور نوجوان, ہمارے سماج میں رہنے والے یہ بیڑی خور نوجوان, ہمارے سماج میں رہنے والے یہ شراب پینے والے نوجوان, ان نوجوانوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر پیار اور کس قدر محبت کرتے تھے. آئیے چند ادھارن میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں. غزوہ بدر کے موقع پر وہ نوجوان